السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ العلی الاکبر، والصلاة والسلام علی شفیع یوم المحشر وعلی آلہ واصحابہ السرج الغرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ ہفتہ واری سنی دعوت اسلامی عالمی غیر سیاسی تحریک کی جانب سے ہونے والے اجتماع میں شریک ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس اجتماع کو قبول فرمائے، ہمارے لیے اور ہمارے مرحومین کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں پھر سے دین کی باتوں کو سیکھنے کے لیے ہمیں یہ موقع فراہم فرمایا، بڑا احسان ہے۔ اجتماع کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ کچھ دین کی باتیں ہوں اور اس کو سیکھی جائے اور اپنی زندگی شریعت مطہرہ کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کریں، شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ فائدہ کیا ہے؟ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے سے رب تبارک و تعالی بھی راضی ہوتا ہے اور مدینے والا بھی راضی ہوتا ہے۔ کچھ دنوں کی یہ زندگی جو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک امانت کے طور پر عطا کی گئی ہے، اب بندے کا حق بھی یہی ہے کہ وہ اسی کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ بندہ مومن کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد، اسلام لانے کے بعد اور ایمان لانے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے جو فریضہ ہے، سب سے اہم فریضہ، وہ ہے نماز۔ لیکن آپ دیکھیں روئے زمین پر سب سے زیادہ اسی عبادت کے حوالے سے سستی اور غفلت نظر آتی ہے، بہت سستی۔ حالانکہ یہ عبادت بہت آسان بھی ہے۔ دن میں اور رات میں کل ملا کر 5 وقت مسجد میں حاضر ہو کر شریعت کے مطابق امام کے پیچھے باجماعت نماز ادا کرنا ہے، لیکن یہ ہم پر بہت گرا گزرتا ہے۔ حالانکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جن کے ہم دیوانے ہیں الحمدللہ، اور جن کے ہم عاشق ہیں، انہیں سب سے زیادہ محبت اسی نماز جیسی عظیم عبادت ہی سے تھی۔
حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا، روایت ہے، جب کوئی ایسا معاملہ پیش آتا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، جب بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آتا، یعنی جسے ہم مشکل معاملہ کہتے ہیں، جب بھی ایسا کوئی معاملہ پیش آتا تو کیا کرتے؟ اذا حزبہ صلی، جب بھی ایسا معاملہ پیش آتا تو پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے، نماز ادا کرتے۔ جس عبادت سے ہم سستی کر رہے ہیں اور جس عبادت سے ہم غافل ہیں اور غفلت میں ہیں، اسی عبادت کو میرے مصطفیٰ کریم راتوں کو اٹھ کر ادا کرتے ہیں اور اپنی امت کو تعلیم دیتے ہیں۔ نماز یہ تمام بھلائیوں اور تمام خیر و برکت کا سرچشمہ ہے۔ بندہ مومن کیا دنیا میں کیا لے کر آیا تھا اور وہ کیا لے کر جائے گا، ذرا سوچیں۔ اس کے حوالے سے اس کے لیے کیا نقصان ہے اور کیا فوائد ہے، اگر بندہ اسی پر غور کر لیں تو پھر کبھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ تمام مشکلات کا حل نماز، تو پھر بندوں کو تو چاہیے کہ چونکہ آج تو مشکلوں نے گھیر رکھا ہے، تکلیفوں نے گھیر رکھا ہے، کیوں ادھر ادھر ہاتھ ہمارے، اس گھر میں آ کر اپنے رب ہی کو کیوں نہ پکارے جس نے اس کو پیدا کیا، جو تمام مشکلات کو دور کرنے والا ہے، جو تمام تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے، جس کی جب کوئی نہیں سنتا یہی وہ گھر ہے جس میں سنا جاتا ہے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس یہی سنا جاتا ہے، باہر نہیں سنا جاتا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ ہے، اتنی رحیم اور اتنی کریم، رات کی تنہائی میں پکارو تو بھی سنتی ہے، دین کے اجالے میں اس سے مانگو تو بھی عطا کرتا ہے، تنہائی میں مانگو تو بھی عطا کرتا ہے، جب مانگو تب وہ ادا کرتا ہے۔ دنیاوی لوگوں کی طرح نہیں کہ ایک مرتبہ مانگا اور دوسری مرتبہ مانگو گے تو پھر وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ وہ ذات ہے، مانگا ہاتھ نیچے کیا پھر مانگا پھر عطا کرتا ہے، بلکہ نہ مانگنے پر تو وہ پھر ناراض ہوتا ہے۔ میرے بندے کو کیا ہو گیا کہ نماز تو پڑھ لیا، اس نے مزدوری تو کی ہے لیکن اجرت لے کر نہیں گیا، وہ ایسے ہی وہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں۔ یہ ایک ایسی ذات ہے جو ہم سے نہ مانگنے پر ناراض ہوتی ہے، تو پھر اس رب کی عبادت کر کے اپنی زندگی میں نور کیوں پیدا نہ کریں، کیوں غفلت میں زندگی گزاریں۔ نماز سب سے آسان عبادت، حج کو دیکھیں تو کہاں تک جانا، کتنے روپیوں کا بندوبست کرنا اور اس کے بعد کتنی تکلیفیں اٹھانا۔ جو حج کے لیے گئے ہیں ذرا ان سے پوچھیں، کبھی کبھی کھانا بھی جلدی میسر نہیں ہوتا، اتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، کبھی ٹھنڈ ہوتی ہے تو کبھی گرمی، اور بہت ساری کلفتیں اور تکلیفیں اس سفر میں ہوتی ہے، تب جا کر وہ عبادت ادا ہوتی ہے۔ لیکن اگر نماز کو اس کے مقابل میں دیکھیں تو پھر آؤ مسجد میں پہنچو، الحمدللہ پانی بھی میسر ہے، کہیں سے بھرنا بھی نہیں ہے۔ پہلے تو لوٹوں میں لینا پڑتا تھا، پھر اس کو پانی میں کیا کہتے ہیں، پانی اس سے وضو کرنا پڑتا تھا اور باہر ہوتا۔ اب یہ تو الحمدللہ اندر ہے، بس نل چالو کیے اور فوراً پانی حاضر ہے۔ اور اب الحمدللہ اب تو کئی مسجدوں میں ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام ہے اور گرم پانی کا بھی انتظام ہے۔ مسجد میں جماعت کھانے میں آؤ تو صفیں بچھی ہیں۔ وہ صحابہ کرام کی نمازیں ذرا ہم دیکھ لیں کہ ان کی نمازوں کا عالم کیا تھا اور انہوں نے کہاں نمازیں ادا کی، اور وہ کیسا سجدہ تھا جس پر فرشتے بھی رشک کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ کہیں پر بھی پہنچتے نماز کبھی ترک نہ کرتے، اور ان کے لیے ایسی باقاعدہ کوئی صفیں بچھی نہ ہوتی، بلکہ خود مسجد نبوی کا عالم یہ تھا کہ اس کی چھت یہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی تھی۔ جب برسات بارش ہوتی تو پھر اس وقت پانی اس میں گرتا، جس کی وجہ سے کچھ کیچڑ ہو جاتا، جب وہ نماز پڑھتے تو کیچڑ ان کے کپڑوں پر لگ جاتا۔ ایسی نمازیں انہوں نے ادا کر کے ہم تک یہ پیغام پہنچایا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور جب انہوں نے کیچڑ میں اور دوسری جگہ ایسے ہی گھاس میں، ایسی زمین پر، کنکریلی زمین پر سجدے کیے، نمازیں ادا کی، تو کیا وہ بندہ مومن جس کے لیے گرمی میں بھی ٹھنڈک کا انتظام ہو، ٹھنڈی میں گرمی کا اہتمام ہو، صفیں بچھی ہو جس سے اس کے کپڑے بھی نہ بگڑے، ایسے انتظام میں بھی اگر ہم اپنے رب کو یاد نہ کریں اور مسجد میں نہ آئیں تو پھر مجھے بتاؤ اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے؟
اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ بندہ جو صبح اٹھے تو اس امید سے اٹھے کہ ابھی اس کا رب اس کو نوازے گا، اور یقیناً آپ دیکھ لیں جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس کے ارد گرد ہوتی ہیں۔ پھر جب وہ اپنی دکان کھولتا ہے تو ایک امید ہوتی ہے اپنے رب سے کہ جب وہ دکان کھولے گا تو رب تبارک و تعالیٰ چاہے وہ لہڑی کھینچنے والا ہی کیوں نہ ہو، اس امید سے نکلتا ہے کہ جس محلے سے جاؤں گا وہاں سے کچھ تجارت کروں گا تو کچھ مل جائے گا۔ پھر جب پورا دن اس میں گزارتا ہے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ اسے خالی نہیں واپس بھیجتا، اسے عطا فرما دیتا ہے۔ رات میں جب گھر آتا ہے تو پھر بچوں کے ساتھ جو ایک عظیم نعمت ہے ان کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اس کے فضل سے وہ دل بہلاتا ہے۔ پھر گھر میں جو کچھ ہے ان تمام نعمتوں کے ساتھ، نعمتوں کے ذریعے وہ فائدے اٹھاتا ہے۔ اس بندے کو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ بندے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رب قدیر عطا فرما دیتا ہے تو کیا اس رب کی عبادت نہ کی جائے؟ تو پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ واپس بھی نہیں آتے اس سے پہلے کس کی عبادت کی جائے اور کہاں زندگی گزاری جائے؟ اس کو یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کہ دنیا میں آنے سے پہلے اس کے رزق کا انتظام کر دیا ہے، اس رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہو تو پھر کہاں جائیں؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام رات کی تنہائی میں اٹھتے۔ اب کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں وہ نبی تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، وہ تعلیم ہی تو دینے کے لیے آئے تھے، ہمیں سکھانے کے لیے آئے تھے، ورنہ ان کی تو شان یہ کہ حضرت عائشہ نے خود کہا تھا یا رسول اللہ آپ کی شان تو یہ کیا آپ کے رب نے آپ کی شان بلند نہیں فرمائی؟ آپ کی تو شان یہ کہ آپ کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو اس وقت میرے مصطفیٰ کریم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ رات میں اٹھتے، کہتے ہیں جب نماز پڑھتے تو اللہ کی بارگاہ میں ایسی مناجات کرتے اور ایسا ذکر کرتے کہ اگر ہم چولہے پر ہانڈی میں گرم پانی کرنے کے لیے جب پانی رکھتے ہیں اور اس سے جو اٹھتی ہے آواز، بھاپ اٹھتی ہے اور اس سے جو آواز اٹھتی ہے، بس ایسی آواز ذکر الہی میں مصطفیٰ کریم کی سینہ اطہر سے آیا کرتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں وہ تو اللہ کے رسول تھے، اب ان کی عبادت کو کون پہنچی؟ ان کی عبادت تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، لیکن انہوں نے جو تعلیم دی ہے، انہوں نے جو ہم کو سکھایا ہے، انہوں نے جو ترغیب دلائی، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم اور زیادہ کچھ نہ کریں، بس نماز فرض ہی آ کر مسجد میں آ کر نماز ادا کر لے، یہی ہمارے لیے بہت ہے، اور اس سے زیادہ کریں تو ہمارے لیے نور علی نور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راتوں کو اٹھتے تھے، اور صحابہ کرام بھی مصطفیٰ کریم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ بھی راتوں میں اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور نماز پڑھتے پڑھتے اپنے رب کو یاد کرتے تھے۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا کہ وہ صحابہ کرام جس میدان میں بھی پہنچتے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان کے ساتھ ہوا کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں ذرا اس پر توجہ دیں۔ اور پھر ہمارا یہ حال ہے کہ آج ہماری یہ حالت ہو چکی، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، بغل والا کچھ بھی کرے ہمیں کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہے۔ زندگی اس انداز میں گزاریں کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو پھر نیکیوں کا میٹر بھی چلتا رہے۔ ہم خود نمازی ہیں، اگل بغل والوں کو بھی نمازی بنانے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات میں جب کوئی دیر تک جاگتا تو اس سے احتساب کرتے، اس سے حساب لیتے۔ اگر فجر میں کوئی نہ دکھتا تو اس کے گھر جاتے، فلاں کیوں نہیں دکھتا، کیوں نماز میں نہیں آیا؟ امیر المؤمنین ہے، گلیوں سے گزرتے اور انہیں خدا کی یاد دلاتے اور انہیں نماز کی ترغیب دیتے۔ ایک صحابی رسول جو فجر کی نماز میں حاضر نہیں آئے تو ان کے گھر پہنچے اور ان سے کہا کہاں ہے؟ کہاں وہ تو ابھی کام میں مشغول ہے۔ کہا کہ وہ فجر میں نہیں دکھے؟ کہا اس لیے کہ وہ پوری رات نماز نفل پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ کہا یاد رکھ، عشاء کی نماز پڑھ کے جو بندہ سو جائے اور فجر میں اٹھ کر پھر جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھیں تو پھر میرے لیے یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ پوری رات عبادت کرے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا، بندہ نماز عشاء فرض باجماعت ادا کر کے پھر وہ سو جائیں اور فجر کی نماز باجماعت ادا کریں تو اللہ رب العزت پوری رات عبادت کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ یہ اسلام مذہب ہے، یہ ہماری نیتوں کا ثمرہ ہے، یہ مومنوں کے حوالے سے رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا،
حالانکہ میرے مصطفیٰ کریم حضرت بلال کو جگاتے اور کہتے بلال اقیم یا بلال، اے اریحنا، اے بلال اٹھ اور ہمیں راحت پہنچا، نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچا۔ یارو نماز پڑھنے سے تو مدینے والے کو ٹھنڈک میسر ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راحت پہنچتی ہے۔ کیسے دیوانے ہیں کہ جو نماز چھوڑ کر مصطفیٰ کریم کو تکلیف پہنچاتے ہیں؟ کتنے افسوس کی بات ہے۔ خود بھی نماز پڑھیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی نماز کی تلقین کریں۔ بہت سارے لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے، بہت مرتبہ کا نہیں، آپ نے کہنا چھوڑ دیا اس کو، وہ جائے اس کا کام جانے، وہ جانے اس کا کام جانے، ہماری حالت ہے۔ بات دراصل یہ کہتے رہو، کہتے رہو، بار بار اس کو کہتے رہو، بار بار۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ضرور وہ نمازی ہو جائے گا، اور جب وہ نمازی ہو جائے گا نا، اس کی جتنی بھی نمازیں ہوگی اس کا جو ثواب ہے وہ اللہ رب العزت آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ کوشش کرتے ہیں، ہمارے یہاں یہ سیٹوں پر آپ دیکھ لیجیے بہت سارے لوگ نماز کے وقت میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی ان کو کہنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو کہنے والا نہیں ہے کہ آؤ نماز کے لیے، کیونکہ اب تو ہمارا بھی یہ ماحول ہو چکا ہے نا کہ ہم بھی تو جواب بھی ایسے ہی دے دیتے ہیں۔ ڈر لگتا ہے یار، ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے۔ ہماری یہ حالت ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ مسجدیں خالی ہیں، مسجد ویران ہیں، اس کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے، اس کے گھر کو شاد و آباد فرماتا ہے۔ ہم اپنے گھر کو ویران کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے گھر میں نہ آ کر ہم اپنے گھروں کو ویران کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہمارے گھر میں تباہی آ جائے، بربادی آ جائے اور اس کے اسباب مہیا ہو جائیں، اس سے پہلے ہم مسجد میں آ کر اپنے رب کو راضی رکھنے کی کوشش کریں، سر جھکائیں اور اپنے رب سے کہیں اے میرے مالک، سر جھکانا میرا کام تھا، قبول کرنا تیرا کام ہے۔ ہمارے یہاں نماز فجر میں سب سے زیادہ غفلت ہوتی ہے، سب سے زیادہ۔ نماز فجر، کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے دن کی ابتدا، جس کے دن کا آغاز اللہ رب العزت کی عبادت سے ہو۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ۔ صحابہ کرام صبح کے وقت کو بڑا متبرک سمجھتے تھے، بڑا برکت والا سمجھتے تھے۔ صبح کا وقت، صبح جلدی اٹھ جانا، اپنے کاموں میں مشغول ہو جانا اور مشغول ہو کر اپنے کاموں کو نپٹانا، تو پھر اللہ رب العزت ان کے کاموں میں بڑی برکتیں بھی عطا فرماتا تھا۔ ایک صحابی رسول ہے جو تاجر تھے، کہتے جب بھی وہ تجارت کا قافلہ بھیجتے تھے تو صبح کے وقت ہی میں بھیجا کرتے تھے، اس لیے کہ صبح کے وقت میں بڑی برکتیں ہیں۔ اور مصطفیٰ کریم کی عادت کریمہ بھی یہی تھی، اکثر آپ نے جو قافلے بھیجے ہیں اور جو لشکر بھیجا ہے وہ صبح کے وقت ہی بھیجا ہے تاکہ رب تبارک و تعالیٰ اس وقت کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ لیکن افسوس کی بات، ہماری یہ حالت ہو چکی ہے، رات کو 11 بجے 12 بجے 1 بجے سونا اور دن میں 9 بجے اٹھنا، پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو جانا۔ یارو دکان کی بھی برکتیں گئی، گھر کی بھی برکتیں گئی۔ اور اسی لیے میں نے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کہ صبح سے لے کر رات آنے تک تم نماز ادا کرو، وقرآن الفجر، اور نماز فجر ادا کرو۔ نماز فجر کا نام یہاں پر فجر کا قرآن کہا ہے، اور یہ اس لیے کہ چونکہ فجر میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے یہ نماز کا ایک رکن ہے، تو کہتے ہیں اسی کو بول کر، یعنی ہماری زبان میں آپ کو بتاؤں، جوز بول کر کل مراد لیا ہے۔ نماز فجر میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو ادا کرو، یعنی نماز فجر کو ادا کرو۔ اس آیت کریمہ کی آپ تفسیر پڑھیں تو آپ کو پتا چلے، اس وقت میں سارے صحابہ جمع ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں صحابہ کرام کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے نا، دین والے فرشتوں کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ دین والے فرشتے اور رات والے جو فرشتے، ان کی جو ڈیوٹی ہوتی ہیں، یہی وہ نماز ہے جس میں سب جمع ہو جاتے ہیں۔ رات والوں کی ختم ہوتی ہے، دین والوں کی شروع ہو جاتی ہے۔ اب اسی وقت میں بندہ سویا رہے، کھرراتے کی نیند رضائی ڈال کر، اب مزے کی نیند لیتا رہے، ادھر برکتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتیں باتی جاتی ہیں، اور ادھر وہ کھرراتے کی نیند لے رہا ہے، اور پھر جائے
9 बजे अपनी ऑफिस या दुकान पर, और फिर दोपहर में फिर कहेगा यार आज तो बारत जो मौजूद है किताबों में फज्र के हवाले से। एक दो बातें मैं आपके सामने पेश करता हूं, इससे पहले भी शायद मैंने पेश की, वो याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बंदे मोमिन जरा सोचें और मुस्तफा करीम के जो फरामीन है उसको सुनने और उसको समझने की कोशिश करें, और फिर देखें कि रब तबारक व तआला ने नमाज फज्र में कितनी बरकतें रखी है। सबसे बड़ी चीज रब तबारक व तआला के हबीब फरमाते हैं, बश्शिरिल मशाईन फी ज़ुलम इलल मसाजिद बिन नूर ताम यौमल क़ियामा। आका फरमाए खुशखबरी दे दो। किन लोगों को खुशखबरी दे? कहा मशाईन फी ज़ुलम, रात की तारीकी में चलने वालों को खुशखबरी दे दो। कहा कहां तक जाने वाले? कहां जाने वाले? कौन चलने वाला? कहां? इलल मसाजिद, जो मस्जिदों की तरफ जाते हैं, मस्जिदों की तरफ जो जाते हैं उन्हें तुम खुशखबरी दे दो। किस चीज की खुशखबरी दे दे? कहा मुकम्मल नूर की खुशखबरी दे दो, मुकम्मल रोशनी की तुम खुशखबरी दे दो। कहा किस वक्त उन्हें यह नूर नसीब होगा? जहां कयामत का दिन होगा, यौमल क़ियामा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। ऐसे वक्त में रब तबारक व तआला उन्हें मुकम्मल नूर अता फरमाएगा, और उसी नूर की रोशनी में वो महशर को भी पार करते जाएंगे। कितनी बड़ी खुशखबरी है, और कितना खुश नसीब है वो शख्स जो अपने घर में रजाई को उठाकर अपने बीवी को, अपने बच्चों को जगाकर मस्जिद की तरफ रात की अंधेरी तारीकी में चलकर मस्जिदों की तरफ आता है, सिर्फ इसलिए कि उसके रब का हुक्म है, उसके रब का फरमान है, उसके रब ने उसको बुलाया है। मैंने पीर छत्तर मस्जिद में भी ये बात कही थी, यार दोस्ती अगर किसी से हो जाए और वो कुछ एहसान कर दे, तो रात को 2 बजे भी अगर उसका फोन आए ना, तो हम उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे घर वाले पूछे तो कभी कभी बताते भी नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, इतना जल्दी है। कभी कभी तो कपड़े भी चेंज नहीं करते और उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं। क्यों? उसने हम पर एहसान किया था, वो मेरा दोस्त है, उसका फोन आया, उसको मदद की जरूरत है, बस इसी मदद के लिए मैं निकल रहा हूं। और फिर वो जाता है उसकी मदद के लिए। वो दोस्त जिसने सिर्फ थोड़ा सा एहसान किया, कभी मुश्किल में उसका साथ दिया, उसकी थोड़ी सी मदद की थी, अब रात को 2 बजे भी अगर वो बुलाता है, उसकी मदद करने के लिए तैयार है। मेरे रब ने तो इतने सारे इनामात उसे अता फरमाए, इतने एहसानात उस पर फरमाए कि उसके वजूद बख्शा। जब आंख खुली तो उसको नेमतें अता फरमाई, आंख बंद हुई तो उस वक्त वो नेमतों में घेरा हुआ था। न जाने कितने एहसानात है जो बेशुमार है, जो शुमार से भी बाहर है। वो रब हमें सुबह सुबह बुलाता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। दोस्त एक मर्तबा मदद कर दे तो मदद के लिए जाते हो, इनाम कर दे, हम पर एहसान कर दे तो उसकी मदद के लिए हम निकलते हैं। यहां पर हमें किसी की मदद के लिए नहीं जाना, यहां पर खुद अपनी मदद के लिए हमें पहुंचना है। लेकिन फिर भी हम इस घर में आने के लिए तैयार नहीं, न सुबह उठकर अपने रब की इबादत करने के लिए हम तैयार। कितने अफसोस की बात है। दोस्त एक मर्तबा एहसान कर, मेरे रब ने तो हमें पैदा किया, वजूद बख्शा, और फिर वही तो फरमाता है वइन तउद्दु निअमतल्लाह ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमत को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। कितनी नेमतें गिनाऊं यार। ये हमारा जो वजूद है, अगर इसी को देखा जाए, यही सबसे बड़ी मेरे रब का एहसान है कि ये वजूद उसने हमें बख्शा। ये आज़ा जो हमारे सलामत है, ये मेरे रब का बड़ा एहसान है। अब देखो यार, जिनको बीमारियां लाइक होती है, जरा उनको देखो। मेरे एक दोस्त को कैंसर हो गया है, उसने वो जो दवाई, जो ट्रीटमेंट किया था ना, कीमा जो कहते हैं, जब उसने वो ट्रीटमेंट की तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई पता है? वो तो अच्छा हो गया, लेकिन उसकी, ये तो एक छोटी सी बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, छोटी सी बात। कहते हैं उस ट्रीटमेंट के बाद, डोज जो हम कहते हैं, उस ट्रीटमेंट के बाद उसकी जबान पर लार बनना ही बंद हो गई। हम समझते ये थूक है, ये लाड़ है, ये क्या बार बार आता है। लेकिन अभी जब हमारे साथ वो खाने के लिए बैठता है, पानी पीता है, तो उस वक्त वो, आज अभी की बात कर रहा हूं, अभी आज उसने मुझे कहा यार मेरे तो मुंह का टेस्ट ही चला गया है। पहली 2 चम्मच खाता हूं, मुंह में रखता हूं तो कुछ अच्छा लगता है, उसके बाद तो पता ही नहीं चलता कि मैं खाना खा रहा हूं। मैंने कहा ये छोटी सी बोतल पानी की हमेशा अपने साथ रखते हैं, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा कि यार मुंह में लाड़ नहीं बनती ना, तो जो खाता हूं उसको धक्का देने के लिए इसको पीना पड़ता है। ये तो एक छोटी सी बात मैंने कही है। एक लाड़ जिससे लोग नफरत करते हैं, अगर वो मुंह में ना बने
تو ہمارا جینا دشوار ہو جائے. میرے رب نے تو ایسی بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی. یارو ایک اگر احسان کوئی کر دے تو اس کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں. ہمیں یہاں مدد نہیں کرنی, ہمیں خود یہاں مدد لینی ہے. اس رب کی بارگاہ میں ہمیں سجدہ ریز ہونا ہے, اور سجدہ ریز ہو کر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے. میرے مالک تیرا کتنا بڑا احسان ہے, پیدا بھی کیا, نعمتیں بھی عطا فرمائی, اور ساتھ میں تو نے نماز فجر کی توفیق بھی عطا فرمائی. اور پھر نماز فجر کے بعد وہ اگر بیٹھ کر کچھ پڑھے, میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں, یہ دوسری بشارت ہے, نماز فجر کے بعد اگر کوئی پڑھے وہیں پر بیٹھ کر تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, اور وہی فرشتے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں اپنے رب سے. دعا کیا ہوتی ہے؟ اے میرے مالک اس کی مغفرت فرما دے. ہماری دعاؤں میں کمزوریاں ہو سکتی ہے, ہماری دعائیں ناقص ہو سکتی ہے, ہماری زبانوں میں ایسا لطف نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں. فرشتے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں کہ اس کی مغفرت فرما دے, اس نے نماز فجر پڑھی. اور بندہ جب نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے, رب تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے, بہت پسند ہے. لوگ چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد فوراً بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. میں تو بار بار کہتا ہوں نماز پڑھ لو, اور اگر جلدی بھی ہے تو کم سے کم ہاتھ اٹھا کر اتنا تو کہہ لو اپنے رب سے, اے میرے کریم تو نے مجھے نماز فجر کی توفیق عطا فرمائی اور اتنا بڑا احسان فرمایا. مولا تو نے مجھے یہ توفیق بخشی, میں تیرے گھر میں پہنچا. نماز ادا کرنا میرا کام تھا, قبول کرنا تیرا کام ہے. اور جس طریقے سے نماز فجر کی تو نے توفیق عطا فرمائی, میرے کریم ظہر کی بھی توفیق عطا فرما. ایسا نہیں ہو سکتا کہ رب تبارک و تعالیٰ جب دنیا کی چیزیں ہمیں عطا فرمائے تو یہ دعا مانگے تو یہ دعا قبول نہ ہو. نیت المؤمنین خیر من عملہ, دعا مانگے تو صحیح, لیکن ہمارے پاس ہم مانگتے بھی ہیں تو مانگنے کے لیے دنیا ہی کا سب کچھ ہے, آخرت کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہم یہ دعا کیوں نہیں کرتے, مالک ہمیں نمازی بنا دے, میرے گھر والوں کو نمازی بنا دے. اور پھر ایک حدیث اور سناؤں, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خود اٹھتے ہیں اٹھ کر چلے جاتے ہیں. ایسا نہ کرو, اپنے گھر والوں کو بھی جگاؤ. یہی تو معاشرہ, اسلامی معاشرہ. خود نہ آؤ, اپنے بال بچوں کو بھی جگاؤ, انہیں اپنے ساتھ لے کر آؤ. ہو سکتا ہے ابتدا میں آپ کی نافرمانی کرے, لیکن اسے پتا چلے گا نا میرے والد صاحب تو اب روزانہ اٹھائے بغیر جاتی نہیں, ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ بھی نمازی ہو جائے گا. اور ایک وقت انشاءاللہ ایسا بھی آئے گا, اگر آپ کی کوششیں رہیں گی آپ بعد میں آئیں گے, آپ کا بیٹا پہلے مسجد میں پہنچ جائے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, کتنے خوش نصیب ہیں وہ کہ ایک مرد اٹھتا ہے صبح میں اور خود اٹھ کر, صرف خود اٹھ کر وہ نماز کے لیے نہیں جاتا, اٹھنے کے بعد اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے, اپنی بیوی کو جگاتا ہے. اچھا, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انداز پیش کیا نا, ذرا اندازہ لگائیں اس سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کس انداز سے یہ تبلیغ فرمائی اور ہمیں رغبت دلائی. کہتے ہیں وہ اٹھے, کتنا خوش نصیب ہے وہ کہ جو فجر کے لیے اٹھے, وہ مرد اٹھے, اٹھنے کے بعد اپنی بیوی کو جگائے. اگر بیوی نہیں اٹھتی ہے تو پیار اور محبت سے اس پر پانی کا چھڑکاؤ کرے اور اس کو اٹھانے کی کوشش کرے. اور اگر اس کی بیوی اٹھ گئی ہے اور شوہر ابھی سویا ہے تو پھر وہ بھی کتنی خوش نصیب عورت ہے کہ وہ اٹھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے. اور اگر وہ نہیں جاگتا تو پیار اور محبت سے صرف نماز کے لیے اس کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کرے تاکہ وہ بھی نمازی ہو جائے. کتنا بہترین معاشرہ ہے, کتنا بہترین گھرانہ ہے, کتنا بہترین خاندان ہے. اگر جس خاندان میں اس طرح سے کام ہوتے ہوں, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس انداز کو اپنائیں اور پورے گھر والوں کو نمازی بنانے کی کوشش کریں. بڑی برکتیں. اور آپ دیکھیں, ایک بات اور بتاؤں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. نماز فجر کی 2 رکعت. دیکھو فرض کی تو بات ہی نہیں آئی یہاں, جو 2 رکعت کی بات ہو رہی ہے نا وہ سنت کی بات ہو رہی ہے. نماز فرض سے پہلے جو 2 سنت پڑھتے ہیں نا, سنت کے حوالے. اب اندازہ لگائیں سنت کا یہ عالم ہے تو فرض کا عالم کیا ہوگا. کہتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. صبح کی نماز کی 2 رکعت سنت, یہ دنیا سے بھی بہتر ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بھی بہتر ہے. یہ حدیث ہم نے بہت مرتبہ سنی ہے, ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہم نے سنی ہے, لیکن عمل نہیں ہو پاتا. افسوس کی بات ہے. ہم کہتے تو کہ ہاں سب سے بہتر ہے, اور بہتر ہم کس کو کہتے ہیں؟
ہماری نظروں میں بہتر کیا ہے؟ اچھا بنگلہ ہو جانا یہ بہتر ہے، اچھی کار مل جانا یہ بہتر ہے، دنیاوی کوئی غرض پورا ہو جانا یہ بہتر ہے، کوئی مناظر اچھے ہوں، دلکش مناظر ہوں، جیسے تاج محل دیکھنے کا یہ بہتر ہے، دوسرے باغات کشمیر کو دیکھنے کا یہ بہتر ہے، لیکن یہ ہماری نظروں میں بہتر ہے۔ مصطفیٰ کریم کی نگاہوں میں بہتر کیا ہے؟ کہا کہ یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ان تمام چیزوں سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز فجر کی 2 رکعت سنت ہے، 2 رکعت سنت نماز فجر کی۔ اور اس کے بعد ایک چیز اور بتاؤں، چونکہ نبوی بشارتیں تو بہت زیادہ ہے، آخری ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کی یہ شکایتیں ہوتی ہیں، یار بڑا تکلیف میں ہوں۔ اب اسی سے پوچھا جائے نماز فجر پڑھا، کہا نہیں یار وقت ہی نہیں ملا، اٹھ ہی نہیں پایا۔ کیسے بندے ہیں ہم اللہ کے، ہمیں پتا ہے کہ مشکلات کا حل کرنے والا وہی ہے، نماز فجر ہم پر فرض ہے، مشکلیں وہی سے حل ہوتی ہیں، شکایت وہی کرتا ہے، اور اسی سے پوچھتے ہیں نماز پڑھا تو کہتے نہیں پڑھا۔ کتنے افسوس کی، اب اس سے بڑا بیوقوف تو اور کون ہو سکتا ہے؟ کوئی یہ کہے کہ یار مجھ کو ابھی 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، اور ایک شخص ہے جو 1 لاکھ روپیہ دینے کے لیے تیار بھی ہے، اور میں اس سے کہوں کہ یار تجھے ضرورت ہے، کہاں بہت ضرورت ہے کچھ بھی، اور میں کہوں کہ جاؤ تمہیں وہاں فلاں شخص ہے نا وہ دینے کے لیے تیار ہے، اب اگر وہ وہاں نہ جائے اور صرف شکایت کرتا رہے تو مجھے بتاؤ اس سے بڑا بیوقوف اور کوئی ہو سکتا ہے؟ یہی چیز ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ رب تبارک و تعالی مشکلات کا حل کرنے والا ہے، غموں کو دور کرنے والا ہے، درد و علم کو دور کرنے والا ہے، تکالیف کو دور کرنے والا ہے، غم کے بادلوں کو چھانٹنے والا ہے، پھر بھی ہم فجر کے لیے نہیں آتے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز فجر ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اسے اپنی امان میں لے لیتا ہے، هو فی ذمت اللہ، وہ نماز فجر ادا کرنے والا اللہ کے ذمہ میں ہے۔ کوئی چیز اللہ کے ذمہ میں لازم اور واجب نہیں ہے، ہاں وہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے اگر کوئی چیز واجب کر لے تو یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ تو وہ شخص جو نماز فجر ادا کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور جب نماز فجر سے فارغ ہو جاتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے یہ اللہ کے ذمہ میں ہے، یہ اللہ کی امان میں ہے۔ اب پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فَلَا يَطْلُبَنَّ اللَّهُ مِنْكُمْ ذمتاً، کہتے ہیں کہ تمہارا رب تم سے اس کے ذمے کے بارے میں کوئی مطالبہ نہ کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر تم نے اس شخص کو ستایا جس نے نماز فجر ادا کی ہے اور جو اللہ کی امان میں آ چکا ہے، اگر تم نے اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، رب تبارک و تعالیٰ تم سے حساب لے گا، اور جب وہ حساب لے گا تو کہتے تمہیں چھوڑے گا نہیں، فیدرکو، وہ تمہیں پالے گا، وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، اور جہنم میں الٹے منہ تمہیں پھینک دے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی بشارت ہے کہ نماز فجر پڑھنے سے انسان اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی امان میں آنے کے لیے تیار نہیں، اور افسوس اس بات کا ہے پھر بھی وہ شکوہ و شکایت کرتا ہے کہ بڑی تکلیف میں ہوں، ابھی تو قرضہ دینا ہے، ابھی تو یہ ادا کرنا ہے، ابھی تو وہ ادا کرنا ہے۔ آؤ نا یار نماز فجر میں آؤ اور پھر اپنے رب سے مناجات کرو، کسی اور کے پاس جا کر تم اپنا دکھرا بیان کرو، وہ سنے یا نہ سنے، وہ دے یا نہ دے، یہ وہ عظیم بارگاہ ہے، ہاتھ اٹھاؤ، وہ ضرور عطا فرماتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے۔ اور اگر تمہیں بظاہر یہ معلوم ہو کہ نہیں ملا تو پھر بھی یہ رائے گا نہیں ہے، قیامت کے دن اس کا ذخیرہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کی کوشش کرو، دوسروں کے لیے بھی کوشش کریں کہ وہ بھی سر جھکائیں، تبلیغ کریں، دین کی خدمت کریں، اپنی زندگی اپنے طور پر صرف نہ گزاریں، شریعت پڑھیں، شریعت سمجھیں، دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں، اور دین کی جو اچھی باتیں ہیں وہ دوسروں تک شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ ایک وقت ہو سکتا ہے، ایک وقت اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں، آپ نے کسی سے بار بار تبلیغ کی، ایک وقت، ایک لمحہ ایسا آیا، ایک موقع ایسا آیا کہ اس نے آپ کی تبلیغ کو قبول کر لیا، اور پھر وہی زندگی جو پہلے گزارتا تھا وہ بدل کر شریعت کے مطابق گزارنے لگا۔ یاد رکھیں روئے زمین پر جب تک عمل کرتا رہے گا اس کا ثواب اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے گا۔
نماز کے پابند ہو جائیں، اور بالخصوص نماز فجر اور نماز عصر۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ عشاء مغرب اور ظہر چھوڑ دینے، ساری نمازوں کی پابندی ہمیں کرنی ہے، لیکن عصر اور فجر کی بڑی تاکید آئی ہے۔ ایک چیز اور سن لیں، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے نماز فجر کے حوالے سے، لن یلج النار احد منکم، تم میں سے کوئی شخص جہنم میں نہیں جائے گا۔ معمولی لگتا ہے نا جہنم میں نہیں جائے گا، ہاں جہنم میں، جہنم کیا ہے پڑھو تو پتا چلے، جہنم کو پڑھا ہوتا اور اس کو سمجھا ہوتا نا تو پتا چلتا بھی اس پر کتنی آواز نکلتی کہ سبحان اللہ۔ جہنم کو ہمیں پتا نہیں نا جہنم کا عذاب کیا ہے۔ لن یلج النار، آقا فرماتے ہیں، مصطفیٰ کریم نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا، لن یلج النار، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ کون؟ من صلی الفجر والعصر، جس نے نماز فجر ادا کی، جس نے نماز عصر ادا کی، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ یارو نماز فجر کی پابندی کرو۔ جب نماز فجر کی پابندی ہوگی نا، کبھی پڑھ کر دیکھو، کبھی پڑھ کر دیکھو، نماز اٹھ جاؤ، اپنے نیت کر کے سو رات میں، مجھے کل نماز فجر ادا کرنی ہے، نیت کر کے سو، پھر اٹھو اللہ کی رضا کے لیے، اور آؤ ایک تجربہ کر لو، آؤ اٹھو اور نماز فجر ادا کرو، اور اپنے رب سے ایک مناجات کرو اور اس سے دعائیں مانگو۔ نماز ظہر کے لیے دل تیار نہ ہوا تو میرا گریبان پکڑ لینا، دل سے، سچے دل سے اللہ کی رضا کے لیے کبھی اٹھ کر آؤ اور نماز فجر میں اپنے سر کو جھکاؤ۔ جب نماز فجر پڑھتے ہیں نا تو قسم کھا کے کہتا ہوں، کسی سے اظہار کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن دل اندر ہی اندر خوش ہوتا ہے، آج میں نے نماز فجر ادا کی۔ نماز فجر ادا کر لوگے تو پھر پورے دن کی نمازیں ادا ہوگی، لیکن نماز فجر پڑھیں تو ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے لازم کر لیا صرف مغرب ہی پڑھنی ہے، مغرب ہی پڑھنی ہے۔ نماز فجر پڑھ کے دیکھ، ساری نمازیں تو ادا کرنے لگ جائے گا، اس کی برکتیں اتنی ہیں، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔